دوسرے روز میں نے ضابطے کی کارروائی کر کے مال مسروقہ ASI مشکور علی کی تحویل میں دے دیا۔ وہ میرا شکریہ ادا کرتے ہوئے خوشی خوشی کنگن پور روانہ ہو گیا۔ ملک دلدار کا معاملہ بڑا واضح تھا۔ میں نے اس کے خلاف قتل عمد کا چالان تیار کر کے اسے عدالت کے حوالے کر دیا۔ دن دہاڑے تھانے میں گھس کر درجن بھر پولیس اہلکاروں کے سامنے اس نے قتل کیا تھا۔ واقعات و شواہد کی روشنی میں سیشن کورٹ نے اسے موت کی سزا سنا دی۔ ملک دلدار نے اپنی طاقت اور دولت کے بل بوتے پر سیشن کورٹ کے فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ میں اپیل دائر کر دی، مگر ہزار سر پٹکنے کے بعد بھی خاطر خواہ نتائج برآمد نہ ہوئے۔ ہائی کورٹ نے سیشن کورٹ کے فیصلے کی توثیق کر دی تھی۔ بظاہر یہ کہانی یہیں ختم ہو جاتی ہے۔ میں بھی یہی سمجھتا تھا کہ ملک دلدار اور دلشاد بیگم کا قصہ اختتام پذیر ہو چکا، مگر کاتب تقدیر کو ابھی کچھ اور تماشے منظور تھے۔ 1 سال کے بعد مجھے ایک خط موصول ہوا جس نے ماضی کے صفحات پر جم جانے والی گرد کو ہٹا دیا۔